السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب ایسے دیا کرو کہ گلی پوچھے، گھر گھر سب گونج جایا کرے. گھر میں جاؤ تو سلام کرو، سڑکوں پہ ملو تو سلام کرو، اور جواب پورا اہتمام سے دیا کرو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے بہت اعزاز اور مسرت کی آج گھڑی ہے کہ میں اپنے گاؤں محمد پور کی اس عظیم الشان جامع مسجد، تقیے والی مسجد میں اپنے اکابر، اپنے مہمانوں اور تمام گاؤں والوں کو مبارکباد اور خوش آمدید کر رہا ہوں. میری دو باتیں دھیان سے سنیں. اکابر موجود ہیں، یہ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کو یہاں کون سی چیز آج کھینچ کر کے لائی ہے. قرآن کریم. بولو میرے ساتھ، قرآن کریم. میرا ایمان ہی نہیں، ہر ایمان والے کا ایمان ہے. خدا کی قسم یہ آج جو ہم کشش دیکھ رہے ہیں، یہ حالات آئینے اور یہ کشش پوری تیزی کے ساتھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے. ایک وقت آئے گا ہر گھر، ہر در، ہر دکان، ہر فیکٹری، ہر گلی کوچے میں اللہ کا یہ کلام ہوگا انشاءاللہ. میں اپنی طرف سے، میں جذبات میں آ گیا تھا، میں اپنی طرف سے ایک عربی شعر پڑھ کر اپنے معزز محترم علماء کا، قربا کا، سب کا استقبال کرتا ہوں. نسینا فی ودادکم کل غالب، نسینا فی ودادکم کل غالب. یہ میرے دل کی آواز ہے. نسینا فی ولادکم کل غالب فانتم اليوم اغلا ما لدینا. نسینا، خدا کے فرشتے گواہ ہیں، یہاں سے آسمان تک فرشتوں کا نزول ہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. آسمان کے فرشتے موجود ہیں. محمد پور کی اس دھرتی پر میرے یاد آیا جب ہم یہاں حفظ کیا کرتے تھے ڈھانگ والی مسجد، اس کو ڈھانگ والی مسجد بولتے ہیں. ایک ہماری مسجد ادھر ہے، اس کو تقیے والی بولتے ہیں. ایک نئی مسجد کے نام سے ہے، اس کے بعد پھر بڑے والی مسجد کے نام سے، پھر ایک چھپر والی مسجد کے نام سے مشہور ہوئی. اللہ ہر محلے، ہر گلی کوچے میں اپنا گھر بنوا دے. میرے یاد ہے عالم ربانی، مقری ربانی، مثالی قاری حضرت مولانا فتح محمد پانی پتی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے. میری عمر تقریباً اس وقت 12 یا 13 سال کی تھی. قاری صاحب رحمت اللہ علیہ گرمی کا زمانہ ہے، ڈھانگ والی مسجد کے برآمدے میں تشریف فرما ہے اور چاروں طرف قرہ یعنی حفاظ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم طالب علم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم کو ہٹایا گیا کہ قاری صاحب کے پاس نہیں آنا، قرآن پڑھتے ہیں برابر. حفاظ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. قاری صاحب رحمت اللہ علیہ ہر ایک کو قریب کرتے اور
اور یوں پوچھتے ہیں قرآن سناؤ، یوں کہتے ہیں قرآن سناؤ، قرآن سناؤ۔ پھر اس مسجد میں تشریف لائے اور یہاں تراویح میں قرآن کریم رمضان کے مہینے میں قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا۔ ہم بچے پیچھے رہتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسا کوئی ربانی آبشار ہو اور وہ اوپر سے نیچے اس طرح گر رہا ہو کہ اس کی آواز کانوں میں رس کو کھول رہی ہو، لیکن اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ صحیح کا وقت ہو گیا، ہم ڈٹے کھڑے ہیں پیچھے۔ ہم کیا سمجھتے ہوں گے اس وقت؟ وہ آواز، وہ خدا کی قسم ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی قرآن کریم نازل ہو رہا ہو۔ اللہ کے اس بندے کی نورانیت ایسا معلوم نہیں، مجھے یقین ہے آج وہی کشش، وہی اخلاص ان اکابر کو یہاں کھینچ کر کے لایا ہے۔ خدا کے گھر میں کھڑا ہو کر میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کا وہ اخلاص اور ان کا وہ ربانی صفت ہونا آج اس مجمع کو کھینچ کر یہاں لا کر بٹھا چکا ہے۔ میں اپنی بات لمبی نہیں کروں گا، 5 منٹ کی بات کری تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت آپ اپنی کتاب معطا لکھ رہے ہیں، آپ سے پہلے تو لوگوں نے لکھ کر اسلام سے بازار میں بھیج دی تھی، اب آپ کی کتاب کا کیا ہوگا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنیے، کیا فرماتے ہیں؟ حسن نیت کو بقا ہے، حسن نیت کو بقا ہے، اور اپنے کام میں لگتے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اکابر موجود ہیں، میں بیان کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، بس یہ کہہ سکتا ہوں خدا نے اس دھرتی کو وہ آنسو بخشے ہیں، وہ آنسو بخشے ہیں جن کی چمک سے ستارے بھی نام ہیں۔ وہ آنسو میرے بزرگوں نے بتایا، حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مسیح الامت خود یہاں تشریف لائے میرے دادا کے دور میں۔ میری پھوپھی نے خود بتایا کہ ہم نے جوانی میں دیکھا ہے، اور یوں کہا کہ یہ اکابر کی یادگار ہے۔ یہ ایک جماعت ہوتی تھی اکابر کے حفاظ کی، یہاں وہ چل بسے ہیں، ایک لائن ہوتی تھی پوری اس مسجد میں، چھوٹی سی مسجد تھی، عمر دراز تھے، لیکن یاد اور ان کے چہروں پر نورانیت آج وہی کھینچ کر سب کو اپنے آجا، وہی کھینچ کر سب کو یہاں لائی ہے۔ اللہ پاک اس مسجد کو اور اس گاؤں کو اور جو منتظمین ہیں، اللہ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور آخری بات، اے میرے بھائیوں محمد پور والوں، تمہاری میزبانی کو سلام، مبارک ہیں، مجھے یقین ہے تمہاری میزبانی اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ تمہاری نسلوں سے، اس گاؤں کی قوم سے ایسے حفاظ قرآن اللہ پیدا کرنے والا ہے کہ دنیا ان پر رشک کرے گی۔ وآخر دعوانا